السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی پارٹی کو ہم نے رینٹ پر کوئی چیز دلوائی اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ یہ جو پرچیزر ہیں، جو لینے والے ہیں، یہ مطلب سیل میں بھی پرچیز میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو انہیں کلیئر کر دیا، پھر رینٹ کی ڈیل ہونے کے بعد انہوں نے بعد میں وہ جو پرچیز کی ڈیل ہے انہوں نے آپس میں کر لی اور اس میں بروکر کو نکال دیا، تو آیا اس طرح بروکر کو جنہوں نے ان کو رینٹ پہ دیا ہے ان کا پرچیز میں یعنی ڈیل کرانے میں ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس طرح ان کا بروکر کا اس پہ دعویٰ کرنا کہ میرا اس میں پرچیز میں بھی کمیشن بنتا ہے، تایا وہ اس پہ مطلب لینے کا مجاز ہے۔ الحمدللہ احکام تجارت میں یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں الحمدللہ ہماری شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں امت کی خیر خواہی کر رہی ہے، الحمدللہ یہ شعبہ اور کئی شعبے میں الحمدللہ احکام تجارت کی برکت سے شرعی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور اس کے پورے عملے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اور واقعی جی ہاں، ایسے بھی پیاسے ہوتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں، اور میں اور بھی ظاہر اس طرح کے بروکر اسلامی بھائیوں سے ملا ہوں، اس طرح کے جو احکام تجارت دیکھ کر اور شرعی رہنمائی لے کر انہوں نے اپنے ٹرانزیکشنز کی ڈیلز کی اصلاح بھی کی ہے اور اس کے مطابق کوششیں کرتے ہیں، عمل کرنے کی بھی طرف جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو سوال ہمارے اسلامی بھائی نے کیا ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس لائن کے اندر ایک فضا ہے، ٹھیک ہے، ریل اسٹیٹ میں بھی ہے اور ریل اسٹیٹ کے علاوہ بھی ہے۔ صحیح۔ بروکر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ سودا کروا دیا نا، پارٹیوں کو ملوا دیا، اب ساری زندگی کے لیے میرا تو جدی پشتی ان پر حق نکل آیا ہے۔ جدی پشتی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ سودا کروا کے بہت ساری مارکیٹوں میں رائج ہے صحیح، کہ اب اگلی دفعہ جتنے بھی وہ سودے خود کریں گے باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، اس کی بھی کمیشن مانگی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ یعنی پہلے 5 سودے انہوں نے بعد میں کیے، 5 کی گئے پانچ کیا 500 بعد میں 500 دی، اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ یار میری بروکری نہیں دے رہا۔ اچھا اچھا اچھا، 500 سودے ہونے کے بعد بھی اگر وہ سودے کریں گے نا جی جی، بروکری دیے بغیر، میری بروکری نہیں دی، بروکری نہیں دے رہا۔ اوکے، تو ظلم کی یہی تعریف ہے، وضع الشیء غیر محلی، اللہ اکبر، کہ جہاں جس چیز کا رکھنے کی جگہ ہے وہاں وہ نہ رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ایسا ہی معاملہ ہے، تقاضا ہو رہا ہے، ٹھیک، اور دوسرے کو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ غلط، خیانت کا مرتکب یا ظالم کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جب بروکر نے 2 پارٹیوں کو ملوا دیا، ٹھیک، اس پر اس نے جو دوڑ دھوپ کی، جو شرائط کے مطابق کوشش کی، اجرت کا مستحق ہوگا اس ڈیل پر، ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس ڈیل کے بعد جب یہ آپس میں سودے کریں گے کوئی استحقاق نہیں ہے بروکر کا۔ اوکے، کس چیز کا استحقاق؟ ٹھیک، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے بہت جی ہاں کہ ڈیٹیل سے، قابل معاوضہ جب کام ہے تو اجرت بنے گی، قابل معاوضہ نہیں ہے تو نہیں بنے گی۔ وہاں تو اس نے زبان تو ہلائی تھی، ہاں بھائی گاہک بھیج رہا ہوں، یہاں تو اگلے سودوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، دلچسپ، تو یہ تو غلط ہے۔ پھر وہ جو سائل محترم نے سوال کیا کہ بروکر نے تو دونوں پارٹیوں کو ملوایا تھا کہ کرایہ داری کے معاہدے میں، جی جی، اور جب ان دونوں نے دیکھا کہ ہاں یار یہ بندہ ذرا ایماندار ہے یا یہ گھر اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، پسند آ گیا، سودا کر لیا آپس میں، ٹھیک، تو کیا مطلب؟ کل مثال کے طور پر یہ اپنے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، تو کیا بروکر آئے گا کہ میں نے تم لوگوں کو ملوایا تھا، تم نے بچوں کی شادیاں آپس میں کر لی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تیری کیا حیثیت ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو کون ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا، جس کی جو جگہ ہے وہ وہیں تک رہے، جزاک اللہ، افراط و تفریط نہیں، نہ تو کسی کا حق دبایا جائے گا نہ حد سے بڑھا جائے گا۔ بڑھا جائے گا، اسی سے مجھے ایک اور مسئلہ یاد آیا، جی جی، ملٹی لیول مارکیٹنگ، ٹھیک، چین سسٹم چلتا ہے، سینہ بسینہ سینہ بسینہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم کوئی گالی ہے اور ایک جو ہے نا کوئلہ ہے کوئی سفید ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے سفید، اچھا اچھا اچھا، خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں نے جس طریقے سے رائج کر رکھا ہے ہمارے معاشرے میں،
اس میں کمیشن کا بھی ایک تعلق ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اس ترکیب کو یا اس سسٹم کو فراڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہر سال ایک کمپنی آتی ہے, وہ پاکستان بھر میں پھیلتی ہے, شور مچتا ہے, پھیلنے کے بعد صحیح ہے, 2-4 لاکھ ممبر بنتے ہیں, صحیح ہے, سمیٹ کر غائب ہو جاتے ہیں. پوریا بستر ہاں لپیٹتی ہے. غائب. ہر سال کی ڈیٹیل کسی کو چاہیے تو مجھ سے لے لے. اللہ اکبر, ہر سال کی 2 کمپنیاں بتاؤں گا, پچھلے 10 سال کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. اللہ اکبر, تو یعنی ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے. صحیح. اور پچھلے دنوں ایک صاحب آئے اور بڑی نیک نیتی سے آئے, وہ کہ امریکہ میں کوئی صاحب ہیں اور وہ اس طرح کی کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں. ایک شاخ اس کی دبئی میں ہوگی, ایک امریکہ میں ہوگی, اور یہ یوں یہ چیزیں ہوں گی. کانسیپٹ بڑا اچھا تھا. میں نے کہا پہلے مجھے ایک چیز کی گارنٹی دیں, آپ کی یہ کمپنی بھاگے گی نہیں, گورنمنٹ سے لائسنس حاصل کرے گی, جو سرکاری تقاضے ہیں وہ پورے کرے گی. ظاہر بات لائسنس جب بھی حاصل کرے گی, اور لائسنس بھی کیا ہوتا ہے کہ کام لائسنس حاصل کیا ہے کوئی اور کام کرنے کا, صحیح ہے, اور اس کمپنی کے نام پہ وہ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے. تو پبلک سے جو پیسہ لیتے ہیں, اس طرح گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ پبلک سے یوں پیسہ لیں. گورنمنٹ سیکیورٹی مانگتی ہے, سیکیورٹی رکھیں ہمارے پاس, آپ بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو کہنے لگے سیکیورٹی لائسنس یہ تو بہت لمبا چوڑا چکر ہے. تو میں نے کہا آپ تو ایک وہ لے کر آئے نا, ایک آئیڈیا لے کر آئے. جی جی. اب اس کی تو جزیات پر بات کی جا سکتی ہے اور جواز نکالا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس وقت مشورہ دوں کوئی کہ جب مجھے پتا ہو کہ آپ فراڈ نہیں کریں گے, آپ بیٹھے ہوئے امریکہ میں, صحیح, ویب سائٹ کے ذریعے کام چلا رہے ہیں, آپ کل کو بھاگ جائیں کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ بہت خوب, ماشاءاللہ. یہ بھی خیر خواہی تھی. خیر خواہی یہ ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نقصان ہونا ہے لوگوں کا. صحیح. کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے, نہیں کہاں سے پورا کریں گے, نام نہ پتہ نہ کچھ اور لوگ جو ہے وہ ہر دوسرے دن کمپنیوں کے نام بدل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک اسی طرح کی کمپنیوں میں ایک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ جی ممبر بنائیں, جس ممبر کو آپ لے کر آئیں گے جی جی, اس ممبر کے لانے کے بدلے آپ کو کمیشن ملے گی, اور جس ممبر کو آپ لائے وہ آگے جتنے کو لائے گا ان سب کے بدلے ان سب سے بھی تھوڑا بہت آپ کو کمیشن ملتی رہے گی. تو ایک صاحب سے بات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی, چونکہ اگر یہ نہ لاتا اس کو, وہ رائٹ لیفٹ اور ایک لمبا چکر ہوتا ہے, صحیح, یہ اگر اس کو نہ لاتا تو دیگر بندے نہ آتے. صحیح, ٹھیک ہے بھائی, چونکہ دیگر بندے اس کے ذریعے 50 بندے آئے, 100 آئے, چونکہ وہ سبب بنا, لہذا اس کو اس کا حق ملے گا اور اس کا دیا جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو لانے والا ہے کسی نہ کسی اسکول میں پڑھا ہوگا, صحیح, کوئی نہ کوئی اس کا ٹیچر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو نہ پڑھایا ہوتا, لکھنا پڑھنا نہ سکھایا ہوتا اس کو, تو اس کو یہ کس طرح آتا بولنا اور لکھنا اور پڑھنا اور یہ سب ویب سائٹ چلانا کیسے آتا؟ صحیح. تو ان کا بھی حق بنتا ہے پھر, ان کے تمام ٹیچرز کا, اس کے ماں باپ کا, ٹھیک ہے نا, جس نے اس کے ساتھ احسان کیا سب کا بنتا ہے. صحیح. تو یہ ایک لوگوں کو بلانے کے لیے فلسفہ تو ہے, ان فلسفوں پر بنیاد نہیں ہے, شریعت کے ضابطوں پہ بنیاد ہے. ٹھیک. فقہا اصول دین کی کتابیں یعنی اصول مذہب کی کتابیں وہ فیصلہ کریں گی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.